Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our class 11th subject history, and today we will discuss theme 6th, that is three orders. This is after the downfall of Roman Empire. We are in 9th to 16th century. That there was no existence of political force and power, and the military powers, military organization, there emerged on the basis of land. There were different categories, different orders that we have to discuss. And the different categories that we are going to discuss is known as the three orders. क्योंकि उस वक्त रोमन एम्पायर के बाद क्रिश्चियनिटी के हवाले से फ्यूडलिज़म की शुरुआत हुई. फ्यूडलिज़म के शुरुआत के साथ साथ मुख्तलिफ सोशल कैटेगरीज़ के साथ साथ जो मेन फोकस था दैट वाज द थ्री ऑर्डर्स. अब हम थ्री ऑर्डर्स की बात, क्योंकि थ्री ऑर्डर्स दिस इज़ नॉट द ये तीन अहकामात नहीं है, बल्कि थ्री ऑर्डर्स द थ्री सोशल कैटेगरीज़. Three orders are the three social categories: the Christian priests, land owning nobles and peasants. यानी तीन तबके थे, तीन कैटेगरीज थी. उनमें से जो प्रीस्ट्स थे, जो पादरी थे, लैंड ओनिंग जो नोबल्स थे, पीजेंट्स थे. The term feudalism has been used by historians to describe the economic, legal, political and social relationship that existed in Europe in the medieval era. यानी medieval era में, medieval period में जो तीन तबके वजूद में आए थे और इनके दरमियान जो ताल्लुक़ था, इस पे हम आज इस थीम में, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बात करेंगे. The three orders: first order, priests in Christianity, the clergy, the Catholic Church, Europe guided by the bishops and the clerks. The Pope lived in Rome. Women could not become priest, monks, the church and the society. यानी जो क्रिश्चियनिटी के हवाले से, मज़हब के हवाले से जो पहला तबका था, दैट वाज, जिस तरह हम हिंदू सोसाइटी में ब्राह्मण का रोल था, इसी तरह क्रिश्चियन सोसाइटी में पोप्स एंड क्रिश्चियंस में जो पोप्स और बिशप्स का जो रोल था सोसाइटी में, दैट वाज रोल प्लेड बाय द ब्राह्मण्स इन हिंदू सोसाइटी. दिस वाज द फर्स्ट ऑर्डर, दिस वाज द फर्स्ट सोशल ग्रुप in the European, especially in 9th to 16th century. Second order, the nobles, vassals of the king. Vassals means the subordinates, the servants of the king. They enjoyed a privileged status, absolute control over their property, could raise troops, even coins in his own money. यानी वो तो दूसरे तबके में जो थे, उनमें नोबल्स थे, उनमें उमरा थे, वज़रा थे, या बादशाह से वाबस्ता जो लोग थे उनके दरबार में, उनके महल में, वो तो दूसरा तबका था. थर्ड जो ऑर्डर था, पीजेंट्स के हवाले से पहले भी बात किया हमने. द पीजेंट्स वेर दोज पीपल who are landless laborers, who are landless ज़मींदार, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ काश्तकार लोग थे. तो वो इसी तबके से वो तीसरा तबका था, यानी सर्वेंट क्लास. फ्री पीजेंट्स एंड सर्फ्स वो हैं जो पीजेंट्स में जो सबसे निचला तबका था. जिस तरह हिंदू सोसाइटी में शुद्ध तबका था, इसी तरह जो पीजेंट्स में वो सर्फ्स थे, वो गुलाम थे, बेज़मीन थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी और जिनके पास सिर्फ दे वर द सर्विस क्लास,
اور وہ تو غلاموں جیسے بدتر ان کی پوزیشن تھی. Serfs cultivated the plots of the land but these belonged to the lord. جو زمین تھی وہ لارڈ کے نام پہ تھی بلکہ ان کو صرف کام ہی کرنا تھا. Manorial estate referred to page 136 of the text explanation. The clergy church was a powerful institution. کیونکہ جو چرچ جو تھا جو چرچ واز دا ریلیجس انسٹیٹیوشن ریلیجس پلیس آف کرسچنز تو وہ تو ہب آف دا پاور تھا پاور سینٹر آف دا پاور تھا. چرچ واز دا پاورفل انسٹیٹیوشن. دا پوپ the head of the Catholic Church lived in Rome. Bishops were religious nobility. یعنی چرچ میں سب کچھ تھا جس طرح آج پارلیمنٹ کا کام کرتا ہے اسمبلی جو اسٹیٹ میں کام کرتی ہے اسی طرح اس وقت جو چرچ پاور کا جو سینٹر تھا دیٹ واز دا چرچ. اینڈ دا رول پلیڈ بائی دا بشپس رول پلیڈ بائی دا کیتھولک چرچز دوز ویر دا ہیڈس. The church played an important role in influencing the medieval European society. They collected the tenth a tax from the peasants. وہ 10واں حصہ جو ٹیکس وہ لیتے تھے تو وہ تو ٹیکس بھی کلیکٹ کرتے تھے. that was known as the tenth. that means the 10th 1/10 of the جو ٹیکس تھا 1/10 وہ ان سے پیزنٹ سے چارج کرتے تھے لیتے تھے. چرچ سرمنیز copied several formal feudal customs. Some Christians choose to live in isolation in abbeys. Abbey is derived from the Syriac abbe means father. Abbey was governed by an abbot or an abbess. یعنی وہ تو وہ لوگ تھے کیونکہ ابے مینز دا فادر اور دا ایبوٹ اور جو سپریم تھا جو ہیڈ تھا یعنی وہ اسی کے جو سروس میں تھے جو لوگ تھے وہ ان کے وہ سروس پرووائڈ کرتے تھے تو وہ اس چیز سے وابستہ تھے. نوبلٹی اب دوسرا جو طبقہ تھا دیٹ واز دا نوبلٹی جس کو ہم آج کہیں گے عمرہ وزراء. جو دا ورڈ فیوڈلزم از ڈرائیوڈ فرام دا جرمن ورڈ فیوڈ وچ مینز اے پیس آف لینڈ. یعنی فیوڈلزم جو تھا وہ فیوڈ سے نکلا ہے. فیوڈ کا مینز جو اے پیس آف لینڈ زمین کا ایک ٹکڑا ایک حصہ ایک ٹکڑا جو تھا وہی اسی کے حساب سے زمین الاٹ کرتے. دا سورس آف انکم واز دا لینڈ ایٹ دیٹ ٹائم کیونکہ اس وقت پے نقد نہیں دی جاتی تھی سروس ان لیو آف سروسز بلکہ ان کو ایک زمین کا ایک ٹکڑا اور اس میں سے جو ٹیکس جو اس وقت لیتے حاصل کرتے تھے دیٹ واز فار دیئر سروسز چارج فار دیئر سروسز جو وہ کام کرتے کیونکہ جو ملٹری حکومت تھی اس وقت فورس جو حکومت تھی جس طبقے کے حساب سے عہدے کے حساب سے اسی کے حساب سے ان کو زمین الاٹ کی جاتی تھی تو وہ ان سے ٹیکس حاصل کرتے تھے. اسپیشلی ان فرانس انگلینڈ and southern Italy. It was a kind of agricultural production relationship between the lords and the peasants. یعنی یہ زمین سے وابستہ کیونکہ جس بڑے عہدے دار کو بڑا حصہ زمین کا ایک ٹکڑا خطہ ان کو دیا جاتا تھا اس پہ وہ ٹیکس حاصل کرتے تھے اور سرکار کا کام چلاتے تھے. وہ سروس پرووائڈ کرتے تھے سرکار کو اور سرکار انہیں زمین کا وہ حصہ اس پہ جو ٹیکس وہ حاصل کرتا تھا وہ اس کے لیے چارج دی جاتی تھی. The nobility had a privileged role in the social process with absolute control over his land. They raised troops that were called feudal levies. یعنی وہ تو اپنے طریقے سے وہ آرمی پرووائڈ کرتے تھے ان کے آفیشل آرمی نہیں تھے لیکن جو زمینداری میں کام کرتے ایگریکلچر سے وابستہ جو لوگ تھے وہ ان کے حوالے سے وہ ان کو ریکروٹ کرتے تھے ان کے لیے وہ ٹروپس تھے کیونکہ وہ اپنے لارڈ کو پرووائڈ کرتے تھے ان کے سروسز. دا کنگ آف دا فرانس واز لنکڈ ٹو ہز پیپل تھرو دا سسٹم. یعنی جو فرانس کا جو بادشاہ تھا اس کو جو اپنے چھوٹے لارڈ پرووائڈ کرتے تھے سروسز اپنے فیوڈل لیویز کی یعنی جو ان کو وہ ان پہ ریکروٹ کرتے تھے ان پہ تعینات کرتے تھے انہیں سروسز بھی پرووائڈ کرتے تھے.
vassalage. The king was accepted in as seigneur, the lord of the nobility. The nobility lived in manor houses. یعنی وہ تو جو بادشاہ جو تھے فیوڈل لیویز مینز ٹو امپوز اے ٹیکس. جو فیوڈل لیویز جو تھے تو وہ فیوڈل لیویز جو وہ لوگ تھے جو ٹیکس حاصل کرتے تھے بلکہ ان سے ٹیکس وصول کرتے تھے, ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے. وہ بادشاہ کے لیے اسپیشلی جو فرانس کے جو بادشاہ تھے وہ اس وقت ان کو لوگوں کے ساتھ اسی سسٹم کے وساطت ان کا رشتہ تھا. The king was accepted as a seigneur or the lord. The nobility lived in a manor. Means جو لوگ تھے وہ اس میں اسی حساب سے جو فیوڈل لارڈ تھا, فیوڈل لارڈ ان لوگوں کو انہیں لارڈ نوبلٹی جو ان کے ساتھ انہیں کے ہاؤس میں رہا کرتے تھے. دا کیولری اینڈ دا پیزنٹ سولجرس وائر کالڈ دا نائٹس. جو ان کے جو اس وقت فوج میں جو لوگ بھرتی تھے وہ کام کرتے تھے, سروس پرووائڈ کرتے تھے, انہیں نائٹس یعنی وہ تو واریئرس تھے, وہ ہائی ہارس مین تھے. دے ویر پرووائڈ سروسز ان دا ملٹری اسپیشلی منسٹیریلز اینڈ دا بارڈس. بارڈس مینز یعنی وہ جو بارڈس مین پروفیشنل وہ کنگس تھے یا پروفیشنل سنگرس تھے, انہیں بارڈس کہا کرتے تھے. تو وہ بھی بادشاہ کے لیے سروس پرووائڈ کرتے تھے. فرانس سنگنگ ٹیلز آف دا بریو کنگز اینڈ دا نائٹس. یعنی وہ تو جس طرح قصیدہ وہ کہا کرتے تھے اپنے بہادروں کے لیے, اپنے فوجیوں کے لیے, اپنے بادشاہ کے لیے, اسپیشلی جو چیفس تھے آرمی کے, کمانڈرس تھے, ان کی جو داد دیتے تھے اپنی شاعری کے وساطت سے. اپنی جو پروفیشنل جو سنگرس تھے یا پروفیشنل جو پوائٹس تھے تو بارڈس مینز دیٹ, تو وہ تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کام کرتے تھے. دا تھرڈ ون واز دا پیزنٹری. پیزنٹس اینڈ دا سرفس وائر ٹو کائنڈس آف کلٹیویٹرس ان میڈیول یورپ. یعنی پیزنٹس اور سرفس جو تھے وہ تو دو قسم کے جو کلٹیویٹ کرتے تھے میڈیول پیریڈ میں. سرفس ان کے بھی غلام تھے, وہ پیزنٹس سے بھی بدتر لوگ تھے, کم تر لوگ مانے جاتے تھے, سروس کلاس سے وابستہ تھے. فری پیزنٹس لیبورڈ فار دا کلٹیویٹنگ دا لارڈس فیلڈس ٹو پرووائڈ لیبر رینٹ. They paid a direct tax called the taille. They paid a direct tax called the taille. That means the king of the Europe or the monarch were called the new monarchs. یعنی وہ تو بادشاہ کے لیے جو ٹیلی جو ایک قسم کا ٹیکس تھا, that was levied from them, form of tax levied on the land. یعنی وہ تو زمین پہ وہ ٹیکس, جس طرح ہم آج کل اریگیشن کے حوالے سے ٹیکس دیتے ہیں سرکار کی اور, اسی طرح وہ ڈائریکٹ ٹیکس جو تھا دیٹ واز اے ٹیلی ٹو دا فار دا کنگ. یورپین مونارکس وائر کالڈ دا نیو مونارکس. اب یورپ کے سے وابستہ جو مونارکس تھے انہیں اب مونارکس کے روپ میں باضابطہ طور تسلیم کیا جاتا تھا. دیٹ از انف فار ٹوڈے. تھینک یو.